الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ ہوئی قصہ مختصر. حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کے لیے مسجد شریف کے اندر حاضر ہیں. اللہ رب العزت اس ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. یہ اللہ کا گھر مسجد یہ بھی پھر جنت ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ قال وما ریاض الجنہ. حضور نے فرمایا جب تم جنت کی چراگاہوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو، اس میں سے اپنا حصہ لے لیا کرو، اپنی خوراک لے لیا کرو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ قال وما ریاض الجنت فارتعوا. یہ کیا ہے، خوراک کیا ہے، اس میں سے ہم اپنا حصہ کیا لیں؟ فرمایا قال حلق الذکر. جہاں لوگ اکٹھے بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہوں، فرمایا تم بھی وہاں بیٹھ جاؤ، اپنا حصہ لے لیا کرو. یہ جو اس روئے زمین پر جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اس حدیث مبارکہ کے مطابق، حضور کے فرمان کے مطابق وہ جگہ جنت کی چراگاہ ہے. اور یہ جو آپ سن رہے ہیں قرآن کی آیات اور حدیث مبارکہ سن رہے ہیں، اچھی باتیں دین کی باتیں سن رہے ہیں، یہ خوراک ہے آپ حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے اور دل خوش ہو رہا ہے اور طبیعت بھی خوش ہو رہی ہے. یہ مہینہ سفر المظفر کا باعظمت بابرکت عظیم الشان مہینہ ہے، اور اس میں بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام کا عرس منایا جا رہا ہے، اور آئندہ منایا جائے گا پورے سفر المظفر میں. 25 سفر کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام ادب، امام عشق، امام محبت، امام شریعت و طریقت، اگر صرف ہم جمعۃ المبارک آپ پر القابات دیتے دیتے ختم کر دیں پھر بھی یہ ہستی بڑی ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے عشق اور ادب کی اتنی بڑی دولت ہے. علم ہر کسی کے پاس آ جاتا ہے، ادب اور محبت وہ کسی کسی کے نصیب میں آتی ہے. وہ پھر جس کا اللہ رب العزت انتخاب کرتا ہے وَلَقَدْ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا. اب دیکھیں کوئی بھی کسی کام کے لیے بھی آپ کسی شخص کا انتخاب کرتے ہیں. ایک مثال لے لیں، آپ امام بناتے ہیں مصلی کا، اس کا بھی انتخاب ہوتا ہے. ہر شخص کو آگے نہیں کھڑا کرتے. اسی طرح کسی کو دکان پر کھڑا کرتے ہیں، اس کا بھی انتخاب کرتے ہیں. کوئی کاروبار کسی فیلڈ میں کسی بندے کو اتارتے ہیں، ہر شخص آگے نہیں بڑھتا بلکہ اس کے لیے ایک معیار ہوتا ہے. تو جو شخص ادب کا، محبت کا، عشق کا،
شریعت اور طریقت اور تمام علوم و معارف کا جو امام ہے وہ عام شخصیت تو نہیں ہے، اور یہ ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے عاشق نے بھی فرمایا تھا، فرمایا اگر اپنے دور کا امام اعظم دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کو دیکھ لو، یہ فرمایا اپنے دور کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت پیر سیدنا جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ولایت کے بھی امام ہیں اور تحریک پاکستان میں بھی صف اول کے امام ہیں، اور خود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب آئے پوچھا کہ کون سی ایسی شخصیت ہے جس کے پیچھے تمام مکاتب فکر، تمام امت مسلمہ، تمام کلمہ پڑھنے والے جس کے پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، وہ کون سی ایسی شخصیت ہے؟ تو جواب ملا وہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہیں جن کے پیچھے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے بالاتفاق۔ تو پھر کیا ہوا؟ اتنا متاثر ہوئے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ اتنی متفق علیہ شخصیت ہے جس کے پر کسی کا اعتراض نہیں، تمام لوگوں کے دلوں میں وہ شخصیت راج کر رہی ہے۔ تو جب یہ آپ نے دیکھا مرتبہ مقام اور لوگوں کا اتفاق اور ان کا معیار مرتبہ اور مقام، تو آگے ہاتھ بڑھائے، کہا حضور مجھے بھی مرید کر لیں، اپنے مریدوں میں شامل کر لیں۔ تو یہ مشائخ صف اول میں تھے۔ ایک شخص نے مجھے کہہ دیا کہ علماء کرام بزرگان دین یہ تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے، قائد اعظم نے بنایا۔ میں نے کہا دیکھیں بات اللہ رب العزت نے عقل دیا ہے، علم دیا ہے، بات سمجھ کے کرنی چاہیے۔ امام تب ہی امام بنتا ہے جب پیچھے مقتدی کوئی نہ ہو تو امام کیا کرے گا؟ جتنا بھی بڑا آپ امام کھڑا کر دیں، پیچھے کوئی مقتدی نہیں ہوگا تو وہ امام کیسا ہے؟ تو استاد بن گیا تو آگے شاگرد ہوگا تو استاد بنے گا۔ بھئی ٹھیک ہے ان کو امام مانتے ہیں تو پیچھے مقتدی بھی تو تھے نا صاحب۔ تو اس لیے علماء، مشائخ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام حضور کے غلاموں نے مل کر بنایا ہے۔ تو حضرت سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب سے آپ نے بلکہ خود بیان فرمایا ایک دن میرا مقدر جاگا، میرا نصیب جاگا، تمام ولیوں کے سردار حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم جن کا ہر مہینے عرس منایا جاتا ہے، ہر یاری مناتے ہیں، ان کی 11ویں شریف مناتے ہیں۔ تو آپ خواب میں آئے، آپ کی زیارت ہوئی تو انہوں نے پوچھا حضور کو ارشاد فرمائے، یہ بتائیں کہ کوئی آپ کا نائب کون ہے اس بر صغیر پاک و ہند میں، آپ بتائیں آپ کا نائب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر میرا نائب دیکھنا ہے تو امام احمد رضا خان کو دیکھ لو۔ فرمایا وہ جو میری ذات میں میرے اندر فنا ہو چکا ہے، میری محبت اور میری عقیدت کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ ایسی عام کوئی شخصیت نہیں، تمام ولیوں کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اس لیے تو حضرت آل رسول رحمۃ اللہ علیہ جو رارا شریف کے سجادہ نشین تھے، جو زیب مسند آستانہ علیہ مہرارا شریف جو انڈیا میں آستانہ تھا، جو آپ کے پیر و مرشد کا آستانہ تھا، جب وہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آئے تو بہت سارے کوئی 2 سال، کوئی 6 ماہ، کوئی 6 سال سے بیٹھے تھے، ذکر کر رہے تھے، مراقبہ میں تھے، عبادات میں تھے، فیض حاصل کر رہے تھے، تربیت لے رہے تھے، اپنی اصلاح کرا رہے تھے، اپنے قلب و باطن کی، اپنے ظاہر کی اصلاح کرا رہے تھے۔ وہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب پہنچے تو مرید ہونے کے لیے عرض کیا، تو آپ نے مرید کیا، بیعت کیا، تو فوراً ہی خلافت دے دی۔ دوسروں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اتنا جلدی ان کو خلافت دے دی، ہمیں تو اتنا عرصہ ہو گیا۔ تو فرمایا وہ اپنی موم بتی ٹھیک کر کے لے آیا تھا، بس ہم نے تو تیلی لگا دیا ہے۔ تو وہ تو اپنی ساری کیفیات کو تیار کر کے اپنا کام مکمل کر کے، تم تو سارا کام ہم پر تم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ نے فوراً اجازت اور خلافت عطا فرما دی۔ فرمایا اس کی جو اندر کی بیٹری ہے اس ادب کے اندر بھی مکمل ہے، محبت، علم، ادب سارے ہر اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے بھی فل ہے۔ جب ہم نے دیکھا ہے تو ساری بات تھوڑی سی تیلی لگانی تھی محبت کی، وہ لگا دی ہے، چنگاری لگا دی، اب اس کا کام مکمل ہو چکا ہے، اس لیے ہم نے اس کو اجازت اور خلافت عطا فرما دی۔ اور پھر ایک مرتبہ آپ جوش اور محبت کے اندر
اور استاد بھی اسی پر فخر کرتا ہے جو لائق شاگرد ہوتا ہے، کسی کمزور شاگرد پر کوئی استاد فخر نہیں کرتا۔ اسی طرح مرشد بھی کامل اور اکمل مرید پر فخر کرتا ہے اور اس کا نام لیتا ہے زبان پر۔ اسی طرح ماں باپ بھی لائق جو اولاد ہوتی ہے ان کا بار بار نام لیتے ہیں۔ تو ایک دن آپ محبت میں اور ادب میں اور جوش میں بیٹھے تھے اور اپنی پوری آفتاب میں بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، تو وہاں اللہ رب العزت نے پوچھ لیا، اے شاہ آل رسول تو کیا لے آیا ہے میری بارگاہ میں، تیرا کون سا عمل ہے، تو میری بارگاہ میں کیا لایا ہے؟ تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا، یا اللہ تیری بارگاہ میں یہ احمد رضا لایا ہوں۔ سید بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، اور ادب اور طریقت کے امام بھی ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کاروباری دنیا میں دکان پر بھی جاتے ہیں نا، جب کوئی خاص تعلق والا جاتا ہے تو اس کے سامنے وہ ایسی چیز لاتا ہے شاید دوسروں کے سامنے بھی گناہ ہی ہو، تو معیار کے طور پر عام چیز نہیں لائی جاتی، جس کو قیامت کے دن پیش کر رہے ہیں شاہ رسول اللہ رب العزت کی بارگاہ۔ یار کسی دوست کی دکان پر آپ جاتے ہیں، وہ آپ کو عام چیز نہیں دیتا، وہ خاص چیز آپ کے سامنے لاتا ہے، یار یہ ایک نمبر ہے، یہ گارنٹی شدہ ہے، اس کی اتنا گارنٹی ہے، یہ پھر آپ آ گئے، آپ کے لیے میں نے چھپا کے رکھی تھی۔ تو رب کی بارگاہ میں جس کو شاہ رسول پیش کر رہے ہیں، کیا وہ عام شخصیت ہیں؟ ادب اور طریقت اور علم شریعت اور دنیا کے جتنے علوم ہیں تمام کے اندر آپ کو تامہ تھی، قوت تامہ۔ اگر آپ قرآن کے ترجمے کو اٹھائیں، کنز الایمان، وہ بھی ایمان کا خزانہ، وہ بھی تمام تراجم کا امام نظر آتا ہے۔ اگر آپ اعلی حضرت امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ اٹھائیں جو 33 جلدوں میں ہے، وہ پوری فقہ کا مسائل کا انسائکلوپیڈیا ہے، اور روئے زمین پر فتاوی رضویہ کے مقابلے میں کوئی فتاوی دکھائیں آپ جس میں ادب، عشق، محبت، ہر چیز کو سامنے رکھ کے لکھا گیا ہو۔ اور اسی طرح کلام الامام کلام، اور جو آپ کا کلام ہے وہ بھی تمام کلاموں کا امام ہے۔ ہدایت کے بخشش اٹھا لیں، ادب اور محبت ہر حوالے سے دیکھ لیں، ہر حوالے سے وہ بھی کلام بھی آپ کا کلاموں کا امام ہے۔ جس طرح سے بھی آپ دیکھیں سب سے آگے نظر آتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت۔ بس حضور کی غلامی آ جائے وہ سب سے آگے کر دیتی ہے اور سب سے اونچا کر دیتی ہے بندے کو۔ اب دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، دیکھیں پہلا وقت دیکھیں گھسیٹے جا رہے تھے، لوگ طرح طرح کی ظلم کر رہے تھے، پھر ایک ایسا وقت بھی ہے حضور نے فرمایا اب بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ تو جو حضور کی غلامی میں آتا ہے اور پھر جو جتنا جھکتا جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو اتنا اٹھا دیتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں شیطان جب اس کو سجدے کا حکم دیا، باقیوں نے سجدہ کر لیا، اور حکم ایک کا تھا انہوں نے 2 کر دیے، پوچھا گیا 2 کیوں کیے؟ انہوں نے کہا پہلا رب کا حکم تھا، دوسرا سجدہ ہم نے شکرانے کے طور پر کر لیا ہے۔ اور شیطان سے پوچھا بھئی تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے کہا آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ جو ہے وہ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، تو اس لیے میں تو زیادہ بلند ہوں۔ دلیل تو اس نے صحیح دی، لیکن علم جو ہے وہ عقل تک تھا، اوپر تک، ذہن تک، دل میں نہیں اترا تھا۔ ادب جو ہے وہ دلیل صحیح دی، نتیجہ غلط نکال بیٹھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دلیل تو نے ٹھیک دی ہے، نتیجہ صحیح نہیں نکالا، کیونکہ میری بارگاہ میں اتنا عرصہ 9 کروڑ اور لاکھوں کروڑوں تیرے پاس سجدے ہیں، طواف ہیں، اتنا علم ہے، سب کچھ ہے تیرے پاس، کروڑوں سال عبادت اور لاکھوں سال عبادت اور طواف سب کچھ کرنے، اور نادان تجھے قانون کا پتہ نہیں کہ قانون کیا ہے میری بارگاہ میں، میری بارگاہ کا ادب کیا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر للہ وضعہ اللہ، فرمایا جو جتنا سر جھکاتا ہے اتنا اٹھا دیا جاتا ہے، فرمایا وہ جتنا سر اٹھاتا ہے اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ بارگاہ جھکنے کی بارگاہ ہے، یہ بارگاہ ادب کرنے کی بارگاہ ہے، سر جھکانے کی بات ہے، سر اٹھانے کی بات نہیں ہے۔ جو سر جھکاتا ہے وہ سر بلند کر دیا جاتا ہے، اس کا سر اٹھا دیا جاتا ہے،
اور جو اٹھاتا ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے، اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی فرمایا تھا، چپ کر مہر علی یہ جا نہیں بولن دی، ہر جگہ بولنے کی نہیں، کوئی جگہ خاموش ہونے کی بھی ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، جب موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ جب وہاں پر بات آئی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی 400 سال بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہونا تھا، 400 سال پہلے آپ کی روح ان کے جسم کے اندر حاضر کر کے سامنے کھڑا کیا۔ سامنے جب آئے امام غزالی تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ، جب انہوں نے پوچھا کہ کون سے عالم ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، آپ نے فرمایا یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا اس طرح محمد بن محمد، اسی طرح دادے پر دادے، اسی طرح سارا نام بتا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کا نام پوچھا ہے، آپ نے ساری فہرست سنا دی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور جب اللہ رب العزت نے آپ سے پوچھا تھا کہ کالا ہی آسا، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا یہ آسا ہے، اس کو جب پتھر پر مارتے ہیں تو 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ جب کسی خادم کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ خادم کا کام دیتا ہے، جب جادوگروں کے مقابلے میں آتے ہیں تو پھر وہاں بھی مقابلہ کرتا ہے، جب اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں روشنی کا کام دیتا ہے۔ آپ نے تو اتنے جواب دیے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مارا، فرمایا یہ نبوت کی بارگاہ ہے، یہاں خاموش ہو جائیں، یہاں ادب کی بارگاہ ہے۔ تو موقع ہوتا ہے بولنے کا، کہیں بولنا جو ہے فائدہ دیتا ہے اور کہیں بولنا نقصان بھی دیتا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا صحابہ کرام سے، تو سوال کرتے کرتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے، جواب ان کو آتا تھا تو خاموش بیٹھے رہے، ادب کی وجہ سے وہاں جرأت نہ ہوئی بولنے کی۔ حضور کی بارگاہ، وہاں کوئی بولنا آسان تھوڑی تھا، ادب والا ہو تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کس طرح بولتے ہیں۔ تو خاموش بیٹھے تھے، سوال بھی اس کا جواب بھی آتا تھا، باقی کسی صحابی نے جواب دے دیا۔ جب ان کی بات آئی بعد میں پھر والد صاحب کو بتایا کہ ابا جان مجھے تو یہ جواب آتا تھا، فرمایا اگر تو جواب دے دیتا مجھے بڑی خوشی ہوتی اس چیز کی۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اور صحابی ہیں، حضرت حذیفہ ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں، حذیفہ بن یمان ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں۔ تو والدہ نے کہا کہ بخشش کی دعا کرا لانا میرے لیے۔ تو دعا کا کہا، جب حضور کی بارگاہ میں یہ پہنچے تو ان کو یاد ذہن سے نکل گیا کہ والدہ نے دعا کا کہا تھا، تو اپنے لیے بھی انہوں نے دعا کرانی تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا یا اللہ رب العزت تجھے بھی بخش دے، تیری والدہ کو بخش دے، کس کام آیا ہے۔ اب جس بارگاہ میں سوالی جو سوال لے کر آیا ہے اس کے بولنے سے ابھی زبان پر اس کا سوال آیا ہی نہیں، پہلے حضور نے ان کا مسئلہ حل فرما دیا اور پھر بھی پوچھ رہے ہیں بتا کوئی اور مانگنا ہو۔ تو ایسی بارگاہ اور ایسا پیار اور ایسا محبت اور ایسا ادب، اور اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی تھی امام اہل سنت کی، اور کیسے امام ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضر ہوئے تو وہاں مولانا کفایت علی کافی جو نعت کا امام ہے، ادب کا امام ہے، جو آپ کے روضے کے پر موجود تھے، سامنے حاضر تھے بارگاہ میں، تو اعلیٰ حضرت بھی وہاں پر تھے۔ تو انہوں نے شعر کہا کہ یہ درخت ایسے کھڑے ہیں حضور کے روضے کے سامنے جیسے مجنو کھڑے ہوں خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت آپ نے گستاخی اور بے ادبی کر دی، آپ نے حضور کے جو دربار ہے، بارگاہ ہے، اس کو آپ نے خیمہ لیلا تشبیہ دے دی، اور مجنو اور حضور کے جو درخت روضے کے سامنے جو درخت ہیں اس کو مجنو کے ساتھ، پاگل کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ یہ تو آپ نے بڑی بے ادبی کر دی۔ کہا حضور پھر کس طرح کہوں شعر؟ تو آپ نے فرمایا اس طرح کہو کہ یہ دو درخت اس طرح کھڑے ہیں حضور کی بارگاہ میں جس طرح خود سی کھڑے ہوں عرش معلیٰ کے سامنے۔ دیکھیے ادب کے بھی امام ہیں، نعت کے بھی امام ہیں، اور پھر اسی طرح ازہر یونیورسٹی کے اندر، مصر کے اندر ابھی بھی آپ کا جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان ہے، اس اردو ترجمے کو بھی عربی کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کس معیار پر انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اور پھر آپ کی جو ہدایت بخشش ہے اس کو بساتین الغفران کے نام سے عربی کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح عربی ادب کے اندر کس طرح اور محبت کے اندر کس طرح انہوں نے لکھا ہے۔ اور پھر جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
جب وہاں مکہ شریف پہنچے ہیں تو وہاں پر علم غیب پر علماء عرب نے سوالات کیے کہ اس پر آپ کچھ جواب دیں، کوئی دلائل دیں، تو آپ نے پوری کتاب لکھ دی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ 8 گھنٹے کے اندر عربی کی اتنی زبردست کتاب لکھی، نہ کوئی لائبریری ہے نہ کتابیں ہیں، سخت بخار ہے، علیل ہیں، طبیعت بھی صحیح نہیں، عربی کے اندر 8 گھنٹے کے اندر الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ کر ان کو جوابات دے دیے۔ علماء عرب کی، علماء مکہ مدینہ، ان کی عقلیں دنگ رہ گئی کہ اتنا بڑا اور اتنی معلوم تو ایسے ہوتا ہے جس طرح عربی خود اس کی مادری زبان ہے۔ ادب کے اندر، محبت کے اندر، جس اعتبار، اور ادب کتنا ہے، سادات کا کتنا ادب ہے۔ ایک مرتبہ پالکی اٹھانی تھی تو کہیں پروگرام پر آپ نے جانا تھا، 4 مزدور پکڑ کے لے آئے تو انہوں نے پالکی اٹھانی تھی اعلیٰ حضرت کے لیے، تو جب آپ آئے قریب آپ نے فرمایا بتاؤ تم میں کوئی سید تو نہیں ہے؟ تو ایک نے عرض کیا حضور میں سید ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر اس پالکی میں بیٹھ، احمد رضا خود اٹھاتا ہے اس کو۔ احمد رضا فرمایا اس کو خود اٹھاتا ہے، تو ادب کتنا ہے۔ علم اور ادب جب یہ مل جاتا ہے تو فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں علم اور عقل 2 چیزیں ہیں ہمارے پاس، علم بھی ہے عقل بھی ہے۔ اب دیکھیں انسان کے پاس گندم آتی ہے، وہ بھی ذخیرہ کرتا ہے، چونٹیاں ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے لیے گندم اور دانے اکٹھے اور جو ان کی خوراک ہے وہ لے جاتی ہیں اور ترتیب کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں، اور اپنی اولاد کو ان کو بھی پتہ ہے خوراک پہنچانی ہے، لیکن انسان ظلم اور زیادتی کر جاتا ہے، وہ کسی کا حق تو نہیں مار رہی، حالانکہ اشرف المخلوقات انسان ہے، لیکن یہ زیادتی بھی کر رہا ہے کیونکہ اس کا علم عقل ہے، لیکن وہ علم عقل اس کے اندر جو ہدایت ہے وہ عقل اور علم کا حصہ تو بنی ہے، ذہن کا حصہ تو ہے، لیکن دل کا حصہ نہیں بنی۔ جب وہ دل کا حصہ بن جاتی ہے، دیکھیں صحابہ کرام جب تھے پہلے ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور اسلام لائے تھے تو شراب جب حرمت نہیں آئی تھی، اس وقت شراب کی بوتلیں تھی، برتن پڑے تھے، بھرے ہوئے تھے، لیکن جب حکم ایک بچہ لاتا ہے، اس نے بتایا کہ حضور کے پاس حکم ہو گیا، شراب کی حرمت آ گئی ہے، تو انہوں نے شراب بھی گرا دی اور برتن بھی توڑ دیے، کیونکہ جو ہدایت تھی، جو علم تھا، جو عقل تھی، وہ سب کچھ ان کے دل کا حصہ بن چکا تھا۔ آج اگر ہمارا علم جو ہے اور ہدایت جو ہے وہ دل کا حصہ بن جائے تو پھر یوں سمجھے نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت کرنے کا دل کرے گا، اس طرح دین کے مسائل اور شریعت اور دین سیکھنے کا دل کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وآخر دعوانا۔